السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت ایک عالمی سطح پر ایک بہت بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بھارت کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کے نام سے پاکستان میں جانتے اور پہچانتے ہیں، اس میں پہلگام کے مقام پر ایک بہت بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، اور بھارت نے اس کے منٹوں بلکہ سیکنڈز کے بعد ہی اس سارے حملے کی ذمہ داری پاکستان پر ایز یوزول عائد کر دی اور پاکستان کا ہاتھ اس میں قرار دے دیا۔ یہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا حملہ بنیادی طور پر ایک ایسی صورتحال کے اندر ہوا ہے جب امریکہ کے نائب صدر بھارت کے دورے پر ہیں، ان کی اہلیہ کا تعلق بھی بنیادی طور پر پرانا بھارت سے ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، اس میں دنیا میں بہت زیادہ عالمی سطح پر ایون امریکہ، چین، روس، ایران، سارے ملکوں کی طرف سے اس دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی گئی تھی اور پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں ایسا حملہ ہونا اور بھارت کا اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے ایسے اقدامات کیے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے سے جیسے کہ پری پلانڈ طے شدہ تھا۔ بھارت نے ایک تو سب سے پہلے اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا، اس کے بعد سندھ طاس کا معاہدہ جو عالمی سطح پر ایک گارنٹیڈ قسم کا معاہدہ ہے، اور آج سے نہیں، یہ تو اس کو سالوں مطلب کئی دہائیاں بیت چکی ہیں، اس کو معطل فوری طور پر کر دیا۔ اور ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان میں سندھ دریا کے اوپر ایک پہلے ہی صوبہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر اور سرائکی جو علاقہ ہے وسیب کا، وہاں پہ بھی ایک شدید ریزنٹمنٹ ہے، ایک شدید وہاں پہ ایک بے چینی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر کافی عرصے سے وکلا نے بھی اور قوم پرست جماعتوں نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے، وہاں پہ سب کچھ بلاک کیا ہوا ہے، کتنا ٹائم ہو چکا ہے، چیزوں کی قلت ہو رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں بھارت کا یہ پانی کے لیے پاکستان کو مزید ایک ایسی مشکل صورتحال میں لے کر جانا، یہ سارا کچھ باقاعدہ ایک طے شدہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا۔ دوسرا فرق آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت خود بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت میں جو نارتھ ایسٹ انڈیا، جو 7 سسٹر اسٹیٹس، ایک ریاستوں کی ایک چین ہے، وہاں پہ آپ نے منی پور اور ناگالینڈ کا نام تو خبروں میں اور باقی جگہ پہ کئی بار سنا ہوگا، جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش ہے، وہاں پہ ساتھ میں تریپورہ ہے، یہ 7 ریاستیں ہیں، جہاں پہ آسام ہے، سکم ہے۔ یہ سب جو ریاستیں ہیں، ان کا بھی پاکستان کی طرح، جس طرح بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو شامل ہی نہیں ہوا تھا پاکستان کے اندر، اور اس کا تو جی وہ معاہدہ بعد میں ہوا تھا، بھارت پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا، کچھ ایسی ہی کہانی منی پور کی بھی ہے۔ اور یہ بھی 1947 میں نہیں بلکہ 2-3 سال کے بعد 1949 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انڈیا کے ہم ساتھ چلیں گے۔ اور اگر آپ جغرافیے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ریاستیں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو یہ بھارت سے علیحدہ ہو سکتی ہیں، درمیان میں بنگلہ دیش آتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سارے خطے کے اندر کوئی عیسائی ریاست نہیں ہے۔ عالمی سطح پر ایک یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ ان ریاستوں کے اندر جو کرسچین، جو عیسائی آبادی کی اکثریت ہے، اس کو ایک یہاں پہ عیسائی خطے میں ایک اسٹیٹس میں بدلا جائے۔ تو بھارت میں اس کے علاوہ اور بھی کئی آزادی کی تحریکیں، انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ چلتی رہتی ہیں، لیکن کیا یہ نہیں ممکن کہ ان ریاستوں میں جو بے چینی، جس طرح بلوچستان میں پنجابیوں پر حملے کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ریاستوں میں سے جو بے چینی اور نفرت ہے، ان میں سے کسی نے یہاں پہ حملہ کیا ہو، اور یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے کہا، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا میں، کہ جو بچ گئے لوگ، ان کو کہا حملہ آوروں نے کہ جا کر مودی کو بتا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھارت کے اندر حکومت ہے، اس سے زیادہ مسئلہ تھا جن لوگوں نے حملہ کیا۔ تو بھارت بڑے عرصے سے بلوچستان کے ایشو کو اپنے میڈیا پر اٹھاتا آ رہا ہے، اور BLA کے اپولوجسٹ کو وہ اپنے چینلز پہ جگہ دیتا ہے، اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ منی پور یا ناگالینڈ میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جو قوم پرستی چل رہی ہے، وہاں پہ راکٹس فائر کیے جاتے ہیں انڈین مودی حکومت کی طرف سے۔ تو دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، وہاں ایک بڑے پیمانے پر
خاص طور پر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو بھارت کے ساتھ بھارت نے کشمیر کی ایک اسپیشل اسٹیٹ کو ختم کر دیا تھا، اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر آباد کاری ہوئی ہے وہاں پہ غیر مقامی لوگوں کی، اور ہندوؤں کو، وہاں پہ سکھوں کو، بہت سارے اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہاں پہ لا کر بسایا گیا۔ اس سے بھی مقامی لوگوں میں شدید نفرت اور بے چینی پائی جاتی تھی اس کے خلاف۔ ظاہر ہے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں مقامی اور غیر مقامی کی ایک بحث چلتی رہتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے۔ نوکریوں کے حوالے سے اور کئی مسئلے مسائل تعلیم کے حوالے سے ہیں جن پر مقامی لوگوں کے اندر شدید ان کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ٹورزم، کشمیر کو ایک ٹورزم کی ڈیسٹینیشن کے طور پر پینٹ کر کے بھارت وہاں سے لاکھوں کما رہا ہے، لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کو اس میں سے کچھ نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں کہ یہ بھارت کے اپنے اندر بھی جو بے چینی پائی جاتی ہے اس کا شاخسانہ بھی یہ ساری صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان اس وقت عالمی سطح پر ایک بہت زیادہ مشکل صورتحال کے اندر جا چکا ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، چونکہ ہم مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو پرابلم ہے وہ امریکہ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ اس ساری سچویشن میں سی پیک کے اوپر ہم کام نہیں کر سکے پراپر پچھلے 4 سالوں کے اندر، کیونکہ جو ہماری حکومت تھی وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ہمارے چین کے ساتھ پرابلم سالو ہوں۔ چینیوں کے اوپر جو دہشت گردی کے حملے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ تو اس سارے صورتحال میں پاکستان اپنے بارڈرز پہ ایک شدید مسئلے کا سامنا کر رہا ہے، اور پانی کے حوالے سے شاید یہ مسئلہ آنے والے دنوں میں سنگین ہو جائے۔ تو سندھ میں جو تحریک چل رہی ہے اس میں ایک علیحدہ ایک کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں آپ جانتے ہیں انسرجنسی ہے، وہاں پہ ایک علیحدہ سچویشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوئی ہے، مہارنگ بلوچ ابھی تک کسٹڈی میں ہے، اور یہ ساری سچویشن ایسی کنڈیشن میں پاکستان کے عالمی سطح پر اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعے کا کوئی اپنے آپ کو دفاع کر پائے گا یا نہیں، بہت مشکل صورتحال میں جاتا ہوا یہ خطہ نظر آ رہا ہے۔ اور جنگ، ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ بہت ایک فیسینیٹنگ چیز ہے، لیکن جنگ ایک بہت زیادہ مشکل صورتحال ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، لوگ یتیم ہوتے ہیں، نسلیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خدا کرے کہ پاکستان جو اس پورے خطے کے اندر ایک جنگ کا ماحول بن چکا ہے، آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور اسرائیل میں جو سچویشن ہے، یوکرین اور رشیا کی جو سچویشن ہے، خدا کرے کہ پاکستان اس جو جنگ کا بخار ہے اس سے محفوظ رہے، اور یہ جوابی اٹیکس اور کاؤنٹر اسٹرائکس اس چکر میں نہ چلا جائے۔ اللہ حافظ۔